سسرالی مجھے لگتا ہے انسانیت سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ایسے تو حیوان بھی نہیں کرتے۔ پنجابی زبان میں سوا کہتے ہیں، وہ اس کی آنکھوں میں، اس کے سینے پر استریاں لائی گئیں۔ شیخوپورہ کے علاقے مانا والا میں ایسا دل سوز، پریشان کن، روح کو ہلا دینے والا واقعہ پیش آیا ہے کہ جب آپ سنیں گے تو یقین نہیں آئے گا کہ انسان اس قدر ظالم بھی ہو سکتے ہیں کہ ایک نہتی معصوم لڑکی پر اتنا ایسا تشدد کہ وہ اپنی جان سے ہی چلی گئی، اور اس کا قصور یہ تھا کہ وہ لڑکی ہے، وہ ایک گھر کی بہو ہے، اور اس پر کسی قسم کا کوئی ترس نہیں کھایا گیا۔ یہ واقعہ کس طرح سے پیش آیا اور اب تک قانونی طور پر کیا پیش رفت ہوئی ہے، وہ تمام تفصیلات آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ شیخوپورہ کا علاقہ ہے مانا والا، وہاں پر اب سے کوئی 7 ماہ قبل اقرا نام کی لڑکی دھوم دھام سے بیاہ کے آتی ہے۔ اقرا کے والد سمر ہوتے ہیں اور زہیب نامی شخص سے اس کی شادی ہوتی ہے، جس کے والد کا نام اختر ہوتا ہے، اور ظاہری طور پر اپنے گھر میں وہ اچھی زندگی گزار رہی ہوتی ہے۔ کچھ ہی عرصے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ حاملہ ہے، اور پھر 2 ڈھائی مہینے کے بعد وہ اپنے گھر ملنے جاتی ہے، گھر والوں سے کچھ شکایت کرتی ہے اپنے سسرال کے رویے کے بارے میں، لیکن ظاہر ہے والدین یہی چاہتے ہیں کہ ان کی بچی کا گھر بسا رہے۔ وہ کہتے ہیں چھوٹی موٹی شکایت ہو گئی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ گھر واپس چلی جاتی ہے۔ پھر محرم الحرام 9 اور 10 کی بات ہے کہ وہ بچی اپنے والد کے ساتھ اپنے گھر آتی ہے، یعنی اپنے میکے آتی ہے، 2 دن وہاں گزارتی ہے، اور 11 محرم الحرام کو اس کا شوہر اس کو لے جاتا ہے۔ ابھی ایک ہی دن گزرا ہوتا ہے کہ رات کو تقریباً 2:30 سے 3 بجے کا وقت اقرا کے والد بتاتے ہیں کہ میرے پاس ایک فون آتا ہے اور مجھے کہا جاتا ہے کہ آپ پہنچیں، آپ کی بیٹی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ ایک دم سے پریشان ہو جاتے ہیں اور کہ ایک دم کیا ہو گیا، کل ہی تو بالکل ٹھیک ٹھاک گئی تھی، اور پھر اب تک وہ 6 ماہ کی حاملہ بھی ہو جاتی، تو ان کو یہ بھی خدشہ ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ بچی کے ساتھ کوئی ایمرجنسی تو نہیں ہو گئی۔ وہ اپنی بائک پر جلدی جلدی وہاں پہنچتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ جب وہاں داخل ہوا تو دیکھا کہ میری بچی کو زہیب کی والدہ یعنی کہ اس کی ساس نے پکڑ رکھا ہے، اور اس پر بہیمانہ کیا جا رہا ہے زہیب کی جانب سے، یعنی اس کے شوہر کی جانب سے، زہیب کے والد یعنی اس کے سسر کی جانب سے، اور ایک چچا بھی اس میں شامل ہے۔ اینٹوں سے، پتھروں سے، ڈنڈوں سے اس کو مارا جا رہا ہے، وہ چیخ رہی چلا رہی ہے، اور اس کے بعد شور و غل کیا گیا اور وہ تمام لوگ بھاگ گئے، جس کے بعد ان کی پوری توجہ تو اپنی بیٹی کی جانب تھی کہ اقرا کو دیکھا جائے۔ اقرا لہو لہان تھی، اس کی حالت غیر تھی، وہ بالکل بے ہوشی کی کیفیت میں تھی۔ کسی نہ کسی طرح وہاں سے اس کو ننکانہ DHQ اسپتال لے جایا جاتا ہے، کیونکہ مانا والا میں کوئی اسپتال موجود نہیں تھا۔ وہاں ڈاکٹرز جب اس بچی کی حالت دیکھتے ہیں تو وہ ہکا بکا رہ جاتے ہیں کہ آخر اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ سمجھیں کہ ایک طرح سے رس رہا ہوتا ہے اس کی باڈی سے، اور بری حالت ہوتی ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ اس کو فوری طور پر لاہور لے جایا جائے جنرل اسپتال، کیونکہ اس کے سر پر بھی چوٹ آئی ہے۔ اب جیسے تیسے وہ یہاں پر لاتے ہیں لاہور، اس بچی کو فوری طور پر وینٹیلیٹر پر شفٹ کیا جاتا ہے۔ امید و یاس کی گھڑیاں گزرتی ہیں، والدین دعائیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کی بچی بچ جائے، لیکن وہ جاں بر نہیں ہو پاتی، اور جو بھیانک حقائق سامنے آئے کہ کس طرح اس پر تشدد کیا گیا۔ برف توڑنے والا آلہ ہوتا ہے جس کو پنجابی زبان میں سوا کہتے ہیں، وہ اس کی آنکھوں میں، اس کے سینے پر استریاں لائی گئیں، کینچیاں اس کے جسم میں گھونپی گئیں، اس کے علاوہ راڈ سے اس کو پیٹا گیا اور اس کی جان چلی گئی۔ وہ کومے میں جا چکی تھی اور جاں بر نہ ہو سکی۔ اس کے گھر والوں کے لیے کتنا افسوسناک تکلیف دہ عمل تھا، اور کیا دشمنی ہوگی اس لڑکی سے کہ اس طرح کی مار پیٹ کا اس کو نشانہ بنایا جاتا ہے، جس کی اس نے کمپلین بھی کی۔ یہاں پر میں والدین سے یہ گزارش کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ کی بیٹی آپ سے یہ شکایت کرتی ہے کہ اس پر ہاتھ اٹھایا جاتا ہے، چاہے وہ شوہر کی جانب سے ہو یا سسرال کے کسی رشتہ دار کی جانب سے، خدا را اپنی بچی کو اپنے گھر لے آئیں، اپنی بچی کی جان بچا لیں۔ اور یہ سسرال والے کتنے ظالم ہیں۔ زارا کا کیس بھی آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں سسرال والوں نے اس پر ظلم کی انتہا کر دی تھی، ابھی تک کچھ نہیں پتا کہ ان ظالموں کو سزا ملی ہے یا نہیں ملی۔ اور یہاں پر سسرال والوں سے سوال ہے کہ آپ کی اپنی بیٹی کے ساتھ کیا ایسا ہوگا تو آپ اس معاشرے میں کیسے جئیں گے، اس دکھ کو کیسے برداشت کریں گے۔ اور آپ کو اگر ناپسند تھی اپنی بہو، زہیب کو اپنی بیوی ناپسند تھی، وہ واپس بھجوا دیتے اس کے ماں باپ کے گھر، رشتہ ختم کر دیتے، کسی کی جان لے لینا، اور نہ جانے کتنی بار اس کو گیا ہوگا جو اس نے دبے دبے الفاظ میں اپنے گھر والوں کو بتایا۔
اب والد کی مدیت میں ایک FIR درج کروائی گئی ہے جس میں زہیب کو نامزد کیا گیا ہے، زہیب کے والد کو نامزد کیا ہوا ہے، والدہ کو اور چچا کو۔ اب پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے صرف زہیب کو حراست میں لیا ہے، اس سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے، لیکن باقی لوگوں کو حراست میں کیوں نہیں لیا؟ کیونکہ اب تک کافی دن گزر گئے ہیں اس واقعے کو، اور اس کے علاوہ زہیب نے کہہ دیا ہے کہ ہاں یہ ظلم میں نے ہی کیا ہے، ہم سب نے ایسا کیا ہے۔ تو اب آگے کیا ہوگا؟ یہ بہت ہی تکلیف دہ افسوس کا مقام ہے کہ سمجھ سے باہر ہے کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ اس جوان سا لڑکی کا کیا قصور تھا جو بہت سے خواب لے کر، بہت سے سپنے سجا کر یہاں آئی ہوگی؟ اس نے اپنی اگلی زندگی کے بارے میں سوچا ہوگا۔ وہ حاملہ تھی، 6 ماہ کی حاملہ تھی۔ نہ صرف وہ لڑکی اس دنیا سے گئی ہے، اس کے ساتھ اس کا بچہ بھی اس دنیا سے گیا ہے۔ 2 لوگوں کی جانیں آپ نے لے لیں، اور آپ کے خلاف اب کیا کارروائی ہوگی وہ ہمیں دیکھنا ہے، لیکن ایسے لوگوں کو عبرت کا نشان بنانا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ جب تک ان لوگوں کو سزائیں نہیں دی جائیں گی، ان کو عبرت کا نشان نہیں بنایا جائے گا، نام بدل بدل کے، چہرے بدل بدل کے ایسے گھناؤنے مکروہ کردار ہمارے سامنے آتے رہیں گے۔ اور اپنی بیٹیوں کو نا یہ درس دینا چھوڑ دیں کہ بیٹی ہم تمہیں اپنے گھر سے رخصت کر رہے ہیں، تمہارا اگلے گھر سے جنازہ ہی اٹھ کے آئے گا۔ ان تمام کیسز میں ہم دیکھتے ہیں جنازے ہی اٹھے ہیں، کوئی اپنے قدموں پر چل کر صحیح سلامت لڑکی واپس نہیں آئی ہے۔ یہ سسرالی مجھے لگتا ہے انسانیت سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ایسے تو حیوان بھی نہیں کرتے۔ اگر ہم کہیں حیوان ایسے ہیں تو حیوان بھی شرما جائیں، بلکہ میں تو کہتی ہوں شیطان بھی ایسے واقعات دیکھنے کے بعد شرما جاتے ہوں گے کہ ہمارا تو نام بدنام ہے، انسان تو کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ خدارا اپنے بیٹوں کی تربیت کیجیے، ان کو بتائیے کہ اپنا گھر آپ نے بسانا ہے تو آپ نے خاتون کی عزت کرنی ہے، جو اپنا گھر بار ماں باپ سب کچھ چھوڑ کے آپ کے پاس آ گئی اور نہ جانے کیا کیا کچھ برداشت کرتی ہے، کتنی کتنی قربانیاں دیتی ہے، آپ کے گھر کو بساتی ہے، چلاتی ہے، آپ کو اولاد جیسی نعمت دیتی ہے، اس کے ساتھ آپ ایسا سلوک کرتے ہیں۔ اور ابھی شادی کو 7 ماہ ہوئے تھے، کوئی اختلاف بھی سامنے نہیں آیا، کوئی وجہ بھی سامنے نہیں آئی جس کے باعث ایسا ہوا ہوگا اس لڑکی کے ساتھ۔ اتنا بڑا ظلم ہے، اتنی بے رحمی ہے، اتنی بے دردی ہے کہ یہ واقعات رپورٹ کرتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ کن الفاظ میں آپ کو یہ واقعات بتائے جائیں، لیکن یہ واقعات بتانا اس لیے ضروری ہے کہ وہ تمام لوگ جو بیٹیوں کے والدین ہیں وہ دیکھیں۔ رشتے کرتے ہوئے بڑی جانچ پڑتال کی جاتی ہے، لڑکا اچھا ہو، خاندان اچھا ہو، ان کا بیک گراؤنڈ بھی دیکھ لیا کیجیے کہ کیا وہ اس طرح کے واقعات میں ملوث تو نہیں ہیں، کس قسم کے لوگ ہیں، ان کا رویہ لوگوں سے کیسا ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ اپنے بچے کو سمجھانے کی بجائے والد والدہ سب اس میں شامل ہو گئے اور اس کو اتنا بدترین تشدد کیا کہ اس کی اور اس کی آنے والی اولاد کی جان لے لی۔ اللہ کی عدالت میں تو یہ لوگ یقیناً پیش ہوں گے، اور تب اقرا ان کو گریبان سے پکڑے گی اور رب تعالیٰ ان کو سزا دے گا۔ لیکن دعا یہ ہے کہ اسی دنیا کے اندر ایسے شیطانوں کو، شیطان صرف لوگوں کو سزائیں ملیں تاکہ لوگ عبرت پکڑیں، ورنہ اسی طرح یہ دندناتے پھریں گے تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہو پائے گا اس معاشرے کا۔ اس معاشرے میں جو خواتین کے خلاف ایسے واقعات، نفرت، بے دردی، بے حسی سامنے آ رہی ہے نا، وہ بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ اور ہماری پنجاب کی CM ایک خاتون ہے، یہاں پر اس کیس کا آپ کو نوٹس لینا چاہیے، ان تمام مجرموں کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے اور اقرا کو انصاف ملنا چاہیے۔ اسی پیغام کے ساتھ اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو میں بشرطِ زندگی ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔